لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جو کہ سفید کپڑے والا تھا اور اس کے بال سیاہ تھے اور اس کے اوپر سفر کی کوئی نشانات نہیں دیکھے جا رہے تھے اور ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا اور کہا اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے. تو یہ حدیث یعنی حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ جو آنے والے شخص ہوتے ہیں وہ جبرائیل امین ہوتے ہیں. اور یہ واقعہ کہا جاتا ہے کہ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، یعنی حجۃ الوداع سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام. تو وہ آدمی آتا ہے، یا ایک نبی کریم یعنی مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو، تم لوگ مجھ سے سوال کرو، پوچھو. تو صحابہ نے سے کسی نے سوال نہیں کیا. اسی دوران جبرائیل امین آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس کی صفت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ سخت سفید کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے، یعنی سفید کپڑا پہنا ہوا ہوتا ہے. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفید کپڑا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، سفید کپڑا زیادہ پسندیدہ ہے. اور اس کی داڑھی یعنی اس کے بال سیاہ ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ داڑھی کے بارے میں ہے کہ داڑھی کیا ہے، سیاہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سفر کی کوئی نشانی بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی، یعنی کہتے ہیں کہ وہ آدمی اچانک آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آدمی مدینہ کا ہوتا تو ہم لوگ جانتے، لیکن یہ آدمی مدینہ کا بھی نہیں تھا، کیونکہ مدینہ کا بھی نہیں تھا، ہم لوگ جانتے بھی نہیں اس آدمی کو، اور کوئی سفر کی نشانی بھی نہیں. اگر دور سے آدمی آیا ہوتا تو سفر کی نشانی تو دیکھی جاتی اس کے اوپر، سفر کر کے آیا ہوتا تو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سفر کی نشانی وغیرہ بھی نہیں دیکھی گئی. اور یہ تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، اب گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیتا ہے اور پھر سوال کرنے لگتا ہے اے محمد آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے. تو یہاں پہ دیکھیے جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکار رہے ہیں یا محمد، حالانکہ مومنین کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مت پکارو. یعنی قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی جیسے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر مت پکارو. لیکن یہاں پر کیا ہے، جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر پکارے یا محمد، اے محمد. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو منع کیا گیا ہے کہ نام لینے سے منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ امتی کو منع کیا گیا، ہم انسانوں کو منع کیا گیا، فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں.
فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں، اور بعض روایات ضرور ہیں جس میں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ اس سے یہ پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کی بات ہے جس وقت منع نہیں کیا گیا تو اس وقت صحابہ کرام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر بلاتے تھے، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ تو نام لے کر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام لے کر یا محمد کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سوال کرنے لگ جاتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کس چیز کا نام ہے بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ وہ کیا کیا ذکر کیا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یعنی اس کو شہادتین کہتے ہیں، شہادتین کا اقرار، یعنی شہادت اللہ کے لیے شہادت کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسری شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسی کو شہادتین کہتے ہیں۔ 2 شہادت اس کے اندر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی دی جاتی ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی جاتی ہے۔ اور جو اللہ کی گواہی دی جاتی ہے اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو تمام معبودان باطلہ سے نفی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، شہادتین، اسی کو شہادتین کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہا گیا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ تو آپ جانتے ہیں یہاں پہ ادا الصلاۃ نہیں کہا، یعنی ادا الصلاۃ یعنی لفظ یہاں پہ تقیم الصلاۃ کہا یا تقیم الصلاۃ۔ تقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف نماز کو پڑھ لیا جائے، بلکہ تقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے شروط و ارکان اور سنن و نوافل اور اس کے اوقات میں ادا کرنے کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ ادا الصلاۃ کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے یعنی کسی بھی وقت اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو ادا الصلاۃ ہو جائے گا، آپ نے نماز پڑھ لیا، لیکن اقامت الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوقات ہی میں پڑھنا ہے۔ ان کے جو اوقات بتلائے گئے ہیں نماز کے جو اوقات بتلائے گئے ہیں انہی اوقات میں سنن و نوافل کے ساتھ پڑھنے کو اقامت الصلاۃ کہا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ فرض کیا، یعنی اسراء اور معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا تو ڈائریکٹ یعنی نماز وہاں بلا کر کے فرض کیا گیا، اور باقی کے جو فرائض ہیں آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل امین کے واسطے سے فرض کیا گیا۔ یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کیا فرض کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یعنی نماز کو جو فرض کیا گیا کہاں پہ فرض کیا گیا؟ سب سے اعلیٰ جگہ پر بلا کر کے، یعنی وہ سب سے اعلیٰ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے فرض کیا گیا، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، یعنی وہی سب سے اعلیٰ جگہ ہے جہاں پر ایک انسان پہنچ سکتا ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کیا ہے فرض کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نماز کو جو فرض کیا وہ 50 وقت کی نماز ہم لوگوں پہ فرض کی گئی تھی، 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی۔ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز سے کتنی محبت ہے، یعنی اور عبادات ہیں ضرور لیکن اس نماز سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے 50 وقت فرض کیا تھا، 50 اوقات میں فرض کیا، جیسے ابھی 5 وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر آئے، ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اور اپنے رب سے کیا درخواست کرو کہ اس میں کمی کر دے۔ تو اسی طریقے سے 5 مرتبہ وہ جاتے اور آتے ہیں، تب جا کر یعنی پہلی مرتبہ جاتے ہیں 10 کم کرتے ہیں، پھر 10 اور آخر میں جا کے 5 کم کرتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو 5 وقت کی نماز جو باقی رہ جاتی ہے تو یہ کیا ہے، صرف یعنی ایسا نہیں کہ ثواب میں بھی کمی کر دی گئی، یعنی 5 وقت کی نماز 50 وقت کے نماز کے برابر ہے ثواب میں، عدد میں ضرور کمی کی گئی ہے لیکن ثواب میں 50 وقت کی نماز کے برابر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان احب العمل الی اللہ تعالی، یعنی سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے بتلائیے، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا الصلاۃ علی وقتها، اے نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا یہ سب سے بہتر وقت ہے، سب سے بہتر عبادت ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جب انسان جمعہ کے لیے آئے یہاں پر، تو انسان کو کہا گیا کہ جتنی چاہے 2 رکعت کر کے سنت پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، جمعہ میں آئے اور نفل پڑھتے رہے۔ اسی لیے حکم دیا کہ جتنا ہو سکے انسان کے استطاعت میں جتنا ہو 2 رکعت کر کے نفل پڑھتے رہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت میں بیٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ انسان نماز میں کرے، نماز میں تلاوت ہی صحیح نماز میں کرے، لیکن وہ تلاوت نماز میں کرے، ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن اگر بیٹھ کر کے کیا ہے قرآن پڑھنے لگ جائے، وہی تلاوت نماز میں کرے، داخل نماز میں تلاوت کرے، ایسا کرے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی امام احمد رحمہ اللہ اپنے ترجمے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، یعنی ایک دن میں 300 رکعت پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن میں 300 رکعت وہ پڑھتے تھے، اور انہی کی اقتدا کرتے ہوئے عبد الغنی المقدسی جو ہیں یہ بھی کیا ہے کہتے ہیں کہ 300 رکعت پڑھتے تھے، یعنی نفل نمازیں ہوتی تھی ایک دن میں یہ پڑھتے تھے۔ تو یہ نماز جو ہے نا سب سے اہم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس نماز کے اندر ایک نماز کے اندر اتنی ساری عبادت جمع ہو جاتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے، جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس میں رکوع ہے، اس کے اندر کیا ہے سجدہ ہے، اس میں دعا ہے، اس میں تسبیح ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اتنی ساری عبادات کیا ہے چاہے اقوال ہو یا افعال ہو ایک نماز کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا تؤتی الزکاہ کہ انسان کیا ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زکوٰۃ کی حکمت میں سے یہ سب بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کیا ہے، انسان کے اندر بخالت جو ہوتی ہے، بخالت کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جو بخیل ہوتا ہے، یہ بخالت کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے زکوٰۃ دینے سے، اور جو محلے کے اندر کوئی فقیر آدمی باقی نہیں رہتا ہے، اور مالدار کے ہاتھ میں پیسہ نہیں رہ جاتا ہے باقی، بلکہ یہ پیسہ فقراء تک پہنچتا ہے، فقراء بھی اس سے کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا وتصوم رمضان کہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنا یعنی یہ بھی مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ روزہ کو 2 ہجری میں فرض کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کتب علیکم الصیام فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی بھی روزے کو پالے، رمضان کے مہینہ کو پالے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور آخری جو بیان کیا گیا ہے کہ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ انسان کیا ہے حج کرے اگر وہ اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ انسان کے اوپر اگر استطاعت رکھتا ہے تو ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو ایک مرتبہ زندگی میں ضرور وہ کیا ہے یعنی حج کرنی چاہیے، حج کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں قال صدقت، جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا کہ بتائیے اسلام کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو گنا دیا۔ تو اس کو سننے کے بعد جبرائیل امین کہتے ہیں صدقت، آپ نے صحیح کہا، یعنی جبرائیل امین یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے ہوئے انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، یعنی جبرائیل امین یعنی ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکے، اور وہ انسانی شکل میں آتے تھے تاکہ لوگ ان سے مانوس ہو سکے،
لوگ یعنی انسانی شکل میں آئیں گے، انسان بن کر آئیں گے، ظاہر بات ہے لوگ ان سے مانوس ہوں گے، لوگ مانوس ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ جبرائیل امین اکثر دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں ان کے شکل میں آیا کرتے تھے. دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں ان کے شکل میں آیا کرتے تھے. اور دحیہ کلبی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان تھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان تھے. ان کو کیا خوبصورت میں مثال دی جاتی ہے، خوبصورتی میں ان کی مثال دی جاتی ہے. تو اکثر یہ کیا ہے دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. جیسے قرآن مجید نے یہ کہا گیا فتمثل لها بشرا سویا، یعنی وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، یعنی انسانی شکل میں کیا ہے آ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قدرت دے رکھی ہے. تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں دیکھیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، یعنی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ آدمی آیا بیٹھ گیا اور پھر کیا سوال کر رہا ہے، پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. صدقت کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. اس سے ہمیں تعجب ہو گیا یہ کون آدمی ہے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. ہم لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پتہ چلا کہ نہیں جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی گمان کے مطابق انہوں نے یہ اندازہ کیا ہو کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، یا یہ کہ سارے لوگ کہتے ہیں مجلس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ایسے دیکھنے لگے تو انہیں اندازہ ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شاید کوئی نہیں جانتے ہیں. تو کوئی نہیں جانتے ہیں کہ مطلب ہے کہ مجلس میں جو صحابہ موجود تھے ان میں سے کوئی نہیں جانتے تھے، وہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ یہ جبرائیل امین ہے. تو تعجب ہوا کہ بھائی یہ آدمی آخر بیٹھ گیا، سوال کر رہا ہے، پھر تصدیق بھی کر رہا ہے. تو اس کے بعد مزید آگے سوالات مزید کرتے ہیں. تو بہرحال یعنی اس حدیث سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت سارے فوائد ہیں اس حدیث میں، بہت سارے فوائد ہم بیان کر سکتے ہیں کہ یعنی طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے، کہ طالب علم استاد کے سامنے اگر آئے تو مہذب انداز میں آنا چاہیے. اور جو کیفیت یہاں پہ بتلائی گئی ہے وہ ایک طالب علم کی کیفیت بتلائی گئی ہے کہ گھٹنے کے بل یعنی گھٹنے سے گھٹنی ملا کر بیٹھے. کہتے ہیں کہ یہ کیفیت کیا ہے؟ تواضع کی کیفیت ہے. یعنی جو جبرائیل امین نے جو کیفیت اختیار کی، کہہ رہے ہیں کہ یہ تواضع کی کیفیت ہے. تواضع کی کیفیت ہے. اس طرح اگر بیٹھتے ہیں تو گویا کہ سامنے والا جو ہوگا انہیں یہ اندازہ ہوگا، یہ لگے گا کہ شاید کہ وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے. اور جب سامنے والے کو لگے کہ وہ سامنے والا اخلاق مند ہے، ضرورت مند ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت سنی جائے گی، اس کی ضرورت سنی جائے گی اور اس کی طرف دھیان دیا جائے گا. تو ایک طالب علم کی یہ کیفیت، بیٹھنے کی کیفیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے. اس طریقے سے کیا ہے اس میں بہت سارے اور بھی فوائد ہیں. لہٰذا آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس حدیث کی تفسیر کی جائے گی، یا کہ شرح بیان کی جائے گی انشاءاللہ. بہت لمبی حدیث ہے، اصل میں بہت لمبی حدیث ہے.